اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت محمد واصحاب محمد صدق اللہ العظیم العظیم صدق اللہ رسول الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور دعا ہے اور آپ بھی میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کے نزدیک اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت اور اہل بیت محمد کے ساتھ عقیدت، آل محمد کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کافی دنوں سے، بلکہ ابھی تو سال گزر گئے ہیں، کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ پروگرام ہیں، جو اینکرز ہیں، وہ بڑی بڑی عجیب سی بدتمیزی بھی پھیلائی جاتی ہے۔ کل میں پروگرام پرسوں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے بارے میں، ان کے سابق خاوند نے ایک انٹرویو دیا کہ وہ نکاح تو بعد میں ہوا، پہلے ہوا، طلاق ہوئی، وہ میں نے طلاق دی، وہ تاریخ بدلی، وہ عدت کے دوران نکاح ہوا۔ اور پھر عمران خان صاحب تنہائی میں ان کے پاس آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے، اور روحانیت کا چکر تھا، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے ان کو متعارف کروایا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی ہیں۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں، آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ان جیسا دنیا میں کوئی ان جیسا افضل نہیں ہے، ان جیسا ایک بہترین نہیں ہے، ان جیسا کوئی ہے نہیں ہے، ان جیسا کوئی محترم نہیں ہے، اور پھر جو ان کے اہل خانہ ہیں ان جیسا محترم کوئی نہیں، ان کی آل جیسا کوئی دوسری آل نہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب یہ 22 پارے میں آتی ہے، اور یہ 33 کی وہ سورت ہے، اور اس کی جو 53 جو آیت ہے اس میں کہا گیا، کس کو کہا گیا؟ ایمان والوں کو۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، تو اس میں جب بھی دیکھتا یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمین بھی آئی بات، کفار پہ بھی بات آئی، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن آیا، لیکن جب درود صلاۃ و سلام کا وقت آیا تو پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی یہ چیزیں کچھ مسلکی اعتبار کو چھوڑیں، قرآن پاک خود بتا رہا ہے۔ تو وہاں پہ کہا گیا سورہ احزاب میں 53 آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا،
لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ میں نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا ہے کہ وہ جلدی جلدی میں جب پڑھا جاتا ہے تو اگلے کو نہ سمجھ آتی نہ پتہ لگتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو اس کا جو معنی کیا ہے، بات آگے چلے گی، اس بات پہ آؤں گا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، یعنی اے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک حکم نہ آئے، اجازت نہ آئے۔ اذن جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اذن اجازت کا بھی ہے اور حکم بھی اس میں عربی میں اس کا ایک معنی آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور جب یہاں پہ داخل ہونے کی بات اذن آئے گا تو اجازت سے آئے گا، مشروط ہو جائے گا۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاتے ہو یا بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی، مگر اگلی بات جو ہے تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یعنی اگر آپ کوئی شخص نبی اکرم سے، کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کوئی برتنے کی، کوئی یوز کرنے کی چیز جو روزمرہ استعمال لین ادھار ہو سکتا ہے، آپ استعمال کر کے واپس کرتے ہیں، کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اگلا بات ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا دیکھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھے ان سے کوئی افضل یا اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والی کوئی دنیا میں، اس دنیا میں خاتون ہوگی؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ ہر مومن یہی جواب دے گا کہ نہیں۔ پھر اگلا سوال آتا ہے، کیا ان کے بارے میں کوئی شخص
دل میں کوئی بغض رکھنے والا ہوگا تو بہت کم، کوئی برا خیال رکھنے والا ہوگا تو بہت کم، مشکل ہے، ممکن نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ ان کے گھر میں بھی جب جاؤ تو اجازت سے، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے، اور کوئی مسئلہ پوچھو یا کچھ کرو تو ایک ڈسٹینس رکھ کے۔ اب میں آتا ہوں سابق ریاست مدینہ کے خلیفہ کے، یا جو ان کے جو دائی تھے، جو اپنے آپ کو کہنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں سابقہ خاتون اول کا جو سابقہ خاوند ہیں اول، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر یہ میری عدم موجودگی میں تشریف لاتے تھے اور اندر کمرے میں تنہائی بیٹھتے تھے۔ جب مجھے پتہ لگا تو میں نے اپنے نوکر سے ان کو دھکے دلوا کے باہر بھیجا۔ اب اس نوکر کا بھی ایک انٹرویو آ گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی مسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں روحانیت کے معاملات ہیں، وہ مجھ سے کوئی دینی معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دینی معاملات، اور وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ ایک تنہائی میں ایک کمرے میں کیسے ہوں گے؟ اور پھر وہ خاتون جو خود ہی کو روحانیت کے پردے میں اوڑھ رہی ہیں، ان کے بارے میں تو بڑے بڑے حیرت انگیز معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو کئی باتیں نکل رہی ہیں۔ اور پھر دوستو، اتنی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہر بات میں اپنے مذہب کا تڑکا لگا دیتے ہیں۔ مذہب کو ہم اس کو بدنام کر سکتے ہیں صرف اپنی واہ کے لیے۔ تو مجھے نہیں یہ ابھی تک شوق ہے کہ جو کچھ خاور منیکا صاحب نے کہا، اور پھر کل ان کے نوکر کا جو میں نے وہ انٹرویو سنا، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اندر جائیں اور ان کو اطلاع کریں کہ وہ مجھے فون کریں۔ تو اندر گئے تو اندر اندھیرا تھا، اگر بتیوں کی وہ لو تھی اور موم بتیاں جل رہی تھی اور تالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو اس کا انداز بیان تھا وہ تو بڑا ایک اور حیرت انگیز تھا، مطلب خیز تھا۔ تو اس نے کہا جب یہ کہ ایسے ہو رہا تھا، اور پھر میں نے واپس آیا جب میں نوکر تھا، تو جو محترمہ تھی انہوں نے یہ جو کہا گیا تو پھر خان صاحب چلے گئے۔ پھر خاور منیکا صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ملنے کے لیے وہ بنی گالا میں بھی ان کے گھر جاتی تھی، اور خان صاحب کدھر بنانے چلے تھے؟ ریاست مدینہ۔ میں سمجھتا ہوں اب ایک اور بات آ گئی کہ مریم وٹو جو ہیں، ان کے تعلقات ایک ایسی کمیونٹی سے ہیں جو بقول خاور منیکا صاحب کہ وہ پاکستان دوست نہیں ہے۔ تو اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو لائے گئے تھے یا مسلط کیے گئے تھے یا جس طریقے سے آئے تھے، وہ قوتیں مملکت کی دوست نہیں تھی۔ اس میں کچھ لوگ مس یوز بھی ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب کی جو ہے نا سحر انگیز شخصیت، سیلیبریٹی، وہ ان کے کام آئی ہے۔ انہوں نے ہر دو دائیں اور بائیں کو اس ضم میں مبتلا رکھا کہ میں آؤں گا، میں آپ کے بھی کام کروں گا، اور دوسروں کو کہا آپ کے بھی کروں گا۔ ان کو کہا گیا کہ ملک میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آئے گی اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔
دوسری طرف ایسے وعدے کیے گئے کہ ہم پاکستان کے جو حساس چیزیں ہیں ان کو رول بیک کریں گے، پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ ریپلیس کریں گے، جو کچھ کمیونٹیز ہیں ان کو ہم واپس ان کے باقاعدہ ان کو آئین میں جو جیسے کہا گیا اس کو ہم دوبارہ نکالیں گے، اور پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں کچھ ان کو منجمد کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ ریاست مدینہ بنانے میں آئے، ان کے ارد گرد اسی لیے کچھ خاص کمیونٹیز، کچھ خاص لوگوں کا جو حلقہ تھا، اس نے خان صاحب کو اس کے اندر محصور کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ نہ ان کے وعدے پورے کر سکے نہ ان کے وعدے پورے کر سکے، اور پھر جو مملکت تھی وہ روز بروز قرضوں کے نیچے تو آتی گئی، خان صاحب کی جو معیشت کی پالیسیاں تھی وہ بھی ناقص تھی، اور پھر جو بیرونی ادارے تھے وہ بھی انہوں نے اپنا جو اثر جو تھا دکھانا شروع کیا، جکڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے قومی اداروں کو ہر طرف ہوش آئی کہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور پھر خان صاحب کے اگینسٹ وہ تحریک عدم اعتماد آئی، جس میں جن سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، جنہوں نے بعد میں حکومت بنائی، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو بہت سو کا سیاسی نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی قیمت اگلے الیکشنوں میں ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ حکومت تو لے کے بیٹھ گئے لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہ دے سکے، اور آج عوام جو ہے وہ ان میں سے کافی لوگ جو ہیں ان سے غصے میں ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے جو قربانی دی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک ایسا تمغہ ملنا چاہیے جس طرح دوسرے لوگوں کو ملتا ہے کسی شجاعت پہ، کہ ان لوگوں نے ملک کو اس وقت بچایا ہے جب یہ بالکل ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کی جو بھی سیاسی مسئلہ بنتا ہے اس کا اثر ہم پہ بھی پڑتا ہے، بحیثیت کشمیریوں پہ بھی، کہ کشمیر ہمارا ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک جڑا ہوا تعلق ہے۔ تو آج کل جو پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں ایک عوامی ایجیٹیشن تھی، بجلی کے بلات نہ دینا، یہ سب کچھ کرنا، اس کے بارے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بجلی تو ہر مفت نہیں ملے گی۔ 200 یونٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے 300 تک لے جائے، اگر 400 بھی ہو، 500 بھی، لیکن مفت کی بجائے اس کی جو مناسب پرائز ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دوسری جو ہے نا جو فالتو اور یہ جو ایسے قسم کے زیادہ فضول خرچیاں حکومت کو، ان میں سے ان کو واپس کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اور وہ جو وسائل ہیں وہ عوام پہ خرچ کرنے چاہیے۔ میں آج اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔